بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں کچھ تازہ تجزیات کے ساتھ، تازہ مشاہدات کے ساتھ، تازہ تجربات کے ساتھ اور کچھ کرنٹ افیئرس کے معاملات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، فرائیڈے ٹائمز کے نام سے لاہور میں ایک چھوٹا سا ہفتہ روزہ چھپتا ہے۔ آپ نے شاید اس کا نام بھی نہ سنا۔ اس کا نام صرف صحافیوں کے میرا خیال کسی کے علم میں تو ہے نہیں، لیکن اس میں چھپنے والی خبریں جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ نیو یارک ٹائمز جتنی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ اس کے مالک اور ایڈیٹر جناب نجم سیٹھی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے تازہ پرچے میں حیرت انگیز انکشاف کر کے سب کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ماہ میں 2 مرتبہ شہزادہ محمد بن سلمان نے میاں صاحب سے لندن میں رابطہ کیا ہے۔ دونوں مرتبہ معاملات طے پائے ہیں۔ دونوں مرتبہ میاں صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو، جو مطلب ان کا ڈیلیگیشن کے حوالے سے ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ اگلے پروگرام بنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھاں دیاں مجھاں پہنا، تو وہ بھی ظاہر ہے بادشاہ ہیں، یہ بھی بادشاہ تھے یہاں، یہ آل شریف ہیں، وہ آل سعود ہیں۔ اس طرح ان کے بہت یہ سمجھیے کہ ایک تعلق خاطر تو ہے ہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میاں صاحب سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور کیا مذاکرات، لیکن 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے عمران خان نے جو پالیسی سعودی عرب کے متعلق اپنائی ہوئی ہے، وہ اس طرح ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو رہا، اور ہمارے وزیر خارجہ نے بڑا للکار کے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ مطلب OIC کا یہی استعمال رکھنا ہے تو ہماری طرف سے چھٹی ہے جی، اگر آپ نے ڈھنگ کی کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف بڑی جو آسودگی کے ساتھ الگ تھلگ اور طے شدہ معاملات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو نا اب چرجا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا۔ ادھر پاکستان سے بھی ایک گروپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ میاں صاحب کے جو تھوڑے بہت جو زندگی کے دین ہیں، اللہ ان کو بھرپور زندگی عطا فرمائے، ان کو اور کم کرنے کے لیے، ان کو اور پریشان کرنے کے لیے، اور ڈپریشن کے لیے انہیں خواہ مخواہ اس پریکٹیکل سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، جس میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ بہتر زیادہ ہی، اور وہ خود یہ بات جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی صاحبزادی کو اب میدان میں اتارا۔ اب صاحبزادی کی مصیبت یہ ہے کہ ان کی ٹکر ہے اپنے چچا سے، جناب شہباز شریف سے، اور اس وقت بھی جو مرضی یہ دعوے کر لیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو ہے نون لیگ یہ مختلف گروپس میں بٹ چکی ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب میاں نواز شریف نے پاکستان تو آنا نہیں ہے، اپنی پوری زندگی میں پاکستان تشریف نہیں لائیں گے۔ اچھا جی، اس دوران یہ APC کا بھی ڈول پڑ گیا، تو پتہ لگا کہ جی اس میں آپ اپنے خطاب سے بذریعہ کمپیوٹر انہیں نوازیں گے۔ APC کے جو سامعین وہاں پہ بیٹھے ہوں گے ان کو نوازیں گے۔ میاں صاحب اس میں کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، یہ تو ہے بات کی بات۔ ظاہر ہے بہت سارے ایگریمنٹ کر کے وہ گئے ہوئے ہیں، تو ذرا وہ بین سطوری بات کریں گے، صرف اپنی پریزنس کو انہوں نے زندہ رکھنے کے لیے ظاہر ہے انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ APC میں کیا معاملہ طے پائیں گے؟ میرا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ بجائے باتوں کے نا قوم کو کچھ عملی طور پہ کر کے دکھایا جائے، اور اس کے لیے یہ اگر معاملات ان کے طے پا گئے تو پہلا ایجنڈا ان کا یہ ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اس طرح وہ اپنے جو ہیں مسل بھی ٹیسٹ کر لیں گے، اپنی ان کو اوقات کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ حالانکہ یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی اسمبلی میں جو FATF کا بل پاس ہوا ہے وہ ان کی زیادہ تعداد کے باوجود پاس ہوئے، انہوں نے سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیا تھا، وہ بل پاس ہو گیا۔ تو یہ تو اب ایسے کہنے کی باتیں ہیں، سازشیں ہیں، جتنی مرضی کر لیں۔ ہاں، شہزادہ سلمان کی جو ان سے رابطہ ہے اس میں انہوں نے ان کو حوصلہ دیا ہوگا کہ میاں صاحب میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں امید ہے کہ اگر میاں صاحب آ جائیں گے تو پاکستان اور سعودی عرب کا سٹیٹس کو جو دوستی کا نا وہ برقرار ہو جائے گا۔ اور اگر اسرائیل میں تسلیم تو انہوں نے کر ہی لیا ہوا اسرائیل کو کہ اگر انہیں اعلان بھی کرنا پڑ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور عین ممکن ہے
وہ پاکستان کو بھی اس معاملے میں لمبا کر لیں۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاستدان چاہے ان کا تعلق عمران خان کی پارٹی سے ہو، نواز شریف کی پارٹی سے ہو، بلاول زرداری کی پارٹی سے ہو، پاکستان کے سیاستدان اپنی سیاست کے لیے، اپنے ٹو ٹپے کے لیے، سال ڈیڑھ سال کی وزارت کے لیے پاکستان کو کسی بھی لمحے، کسی بھی قیمت پر، کسی کے ہاتھ کبھی بھی بیچ سکتے ہیں۔ ان سے آپ کسی بھی طرح کی امید رکھیں۔ عین ممکن ہے انہوں نے میاں نواز شریف کو اس بات کا قائل کر لیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، CIA آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ مجھے ریٹن لکھ کر دیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائکس دیجیے اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔